نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا عميم الجود والعطاء، الصلاة والسلام عليك يا ماحي الذنوب والخطا، الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء، صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله، لبيك 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 يا رسول الله، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. سمجھاؤ، سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. آج میں آپ کو بہت ہی خاص جو آپ کے لیے مفید باتیں ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے آیا ہوں. اسے غور سے سنیں اور بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں اور اس کو اپنے پربط فکر پہ ٹیپ کرنے کی کوشش کریں. آج ہم اس ماہ مقدس، ماہ مبارک رمضان المبارک کے اس سنہرے موقع میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم جتنا ہو سکے اعلیٰ ترین عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کریں. ہم نے ساری زندگی کا ایک اہم حصہ خرافات میں، واہیات میں، بیہودہ کاموں میں اور دوست احباب کے چکر میں اکثر عوام الناس اپنی اوقات کو ضائع کر دیے اور برباد کیے. اب تمہیں یہ بہت ہی سنہرا موقع ہاتھ لگا ہے. اس وقت تم چاہو تو بہت ہی اچھے طریقے سے، اعلیٰ ترین طریقے سے تم عبادت و ریاضت کر سکتے ہو، رب کو منا سکتے ہو اور اپنی پچھلی گناہوں سے توبہ کرو. توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے اور خوب توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. گناہ کے مقابلے میں توبہ خوب کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے گناہ ہیں، جتنی خرافات تم نے کر دیے، جتنے تم نے گھوٹالے کیے، جتنے تم نے گڑبڑیاں کی ہیں، جتنے گناہیں تم نے کی ہیں، روزانہ صبح و شام، دن و رات توبہ و استغفار رب کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے. اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو کر رب کے حضور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. آج میں آپ کو بتاؤں، آج اس خالی وقت میں، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ ایسا کون سا ذکر کریں، کون سی ایسی عبادت کریں جس سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ خدا کے مقبول بندے بن جائیں، خدا کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں، خدا کے پسندیدہ بندوں میں آپ شامل ہو جائیں. میں آج آپ کو وہی خاص بات آپ تک پہنچانے کے لیے یہ فقیر قادری آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے وقت کو سمیٹیں اور اس فقیر قادری کی گفتگو پہ بھرپور توجہ دیں. انشاءاللہ الرحمن آنے والے جملے آپ کو ضرور بیدار کر دیں گے،
بڑی بیداری کے ساتھ آنے والی گفتگو کو آپ سماعت کریں۔ دیکھیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر الہی یعنی یاد الہی یعنی اللہ کی یاد تین طرح ہے، تین طرح سے بندے مومن خدا کو یاد کر سکتا ہے۔ اور تین طرح کیا ہیں، وہ تین قسمیں کیا ہیں، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ایک ہے ذکر مقبول، ایک ہے ذکر محبوب، ایک ہے ذکر مردود۔ اب آپ ذکر مقبول سمجھیں، ذکر محبوب سمجھیں اور ذکر مردود سمجھیں کہ ذکر مقبول کیا ہے، ذکر محبوب کیا ہے، ذکر مردود کیا ہے۔ ذکر مقبول وہ ہے جو دوزخ کے ڈر اور یا جنت کی امید سے کی جاوے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دوزخ سے امان اور جنت کی عطا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ذکر مقبول یعنی جو انسان دوزخ کے ڈر سے اور جنت حاصل کرنے کی لالچ میں ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، دیگر نوافل ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے اس غرض سے کہ دوزخ سے مجھے امان مل جائے، دوزخ سے بچ جاؤں اور جنت مجھے حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے مومن کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ذکر مقبول ہے۔ اور ذکر محبوب کیا ہے وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ ذکر محبوب یہ ہے کہ محض محبت الہیہ کی بنا پر اس کی یاد کی جائے، صرف اور صرف اللہ کی محبت کی بنیاد پر اللہ کو یاد کیا جائے، نہ جنت ملنے کے لیے، نہ دوزخ سے بچنے کے لیے، نہ جنت حاصل کرنے کے لیے، نہ دوزخ سے بچنے کے لیے۔ یہ ذکر پہلے ذکروں سے یعنی ذکر مقبول سے یہ ذکر محبوب زیادہ افضل ہے۔ جو انسان عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور دوزخ سے ڈر کے اور جنت حاصل کرنے کی امید لالچ ہے تو اس کو تو وہ ملے گا ہی، مگر ذکر محبوب کا اعلیٰ درجہ ہے، افضل درجہ ہے کہ ذکر محبوب سے بندے کا خدا راضی ہو جاتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہو گیا تو اس کو جنت مل جائے گی اور دوزخ سے وہ آزاد ہو ہی جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان ذکروں میں ذاکر کی اپنی غرض بھی تھی۔ کیا غرض تھی؟ دوزخ سے آزادی اور جنت حاصل ہو جائے۔ اس ذکر میں اپنی غرض اور اس ذکر میں اپنی کچھ بھی غرض نہیں ہے۔ اور ذکر محبوب کا نتیجہ یہ ہے، ذکر محبوب کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کو اس سے فائدہ یہ ملے گا کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب تک بندہ صرف بندہ تھا، اب اللہ کا محبوب بن جاتا، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ پھر دنیا میں اللہ اس بندے کے آنکھ، ناک، کان، پاؤں بن جاتا ہے، اس کے اعضاء میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں اور بندہ سے خدائی کام صادر ہونے لگتے ہیں۔ جیسے دیکھیے حضرت مریم کا ہاتھ لگتے ہی خشک کھجور کے درخت فوراً سبز ہوئی، پھل لگے اور فوراً پک بھی گئے، جیسا کہ سورہ مریم میں صراحتاً موجود ہے اور اس کا کھلے لفظوں میں آج بھی ذکر ہے۔
اب دیکھیں صراحتاً مذکور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ ہو جانے کا حکم دیتے، فوراً زندہ ہو جاتا تھا۔ دیکھو سورج کے سامنے شیشہ آ جاوے تو اس شیشے میں چمک، شعاعیں، گرمی وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں، اور کوئلہ آگ سے متصل ہو کر جلا ڈالتا ہے، کھولتا پانی جسم پھاڑ ڈالتا ہے۔ آئینہ سورج نہیں ہو گیا اور پانی آگ نہیں بن گیا، مگر یہ دونوں سورج اور آگ کے سے کام کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح بندہ خدا نہیں بن جاتا، بلکہ رب کی تجلی گاہ ہوتی ہے، اس کے سے کام کرنے لگتا ہے۔ آئیے حدیث قدسی سماعت کریں۔ حدیث قدسی ہے، بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ بن جاتا ہوں۔ غرض کے ذکر اللہ عجیب عجیب کرشمے دکھاتا ہے۔ بعض کمزور بندے اس حالت میں ایسے فنا ہو جاتے کہ کہہ بیٹھتے ہیں انا الحق یا سبحانی معاظم و شانی۔ اس حالت میں ان کا انا الحق کہنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے طور پر درخت سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ کی صدا، یہ جو بلند ہوئی۔ اب میں آپ کو اس سے بتانا یہ چاہوں گا کہ جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، صرف خدا سے محبت کی بنیاد پر، صرف خدا سے پیار کی بنیاد پر کہ میرا معبود مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے خوش ہو جائے، جو رب کی رضا ہے اس میں راضی ہوں۔ تو پھر اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو انسان ذکر مقبول کرے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ذکر محبوب کو اپنائے۔ صرف محبت الہی کی بنیاد پر اس خالی وقت میں، خالی زمانے میں اب گھر بیٹھے اللہ کو یاد کرے اور صرف یہ ذہن میں بسا لے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اور رسول جب راضی ہو جائیں، جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب راضی ہو جائیں گے، بندے کے لیے ساری دنیا، پوری کائنات، جب رب راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے، پھر آپ کو کوئی شے سے ڈرنے کی حاجت کیا ہے؟ آپ کسی بیماری، کسی وبا سے آپ کو خوف اور ڈر نہیں رہے گا۔ ڈر ہے تبھی اس لیے کہ آپ کے دل میں دنیا کا خوف ہے، دنیا کی محبت ہے، اس لیے آپ یہ دنیا کے چکر میں آپ پھنسے ہیں، اس لیے آپ ان تمام چیزوں سے آپ زیادہ ڈر رہے ہیں۔ دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت بسائیں اور خدا کی رضا کے لیے خدا کو یاد کریں، اپنے رب کو سکون اور اطمینان اور اپنے بے چین دل کو قرار دینے کے لیے اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے رب کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو قبول فرمائے، ہماری چھپے اور ظاہری عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ فقیر قادری آخر میں یہی عرض کرے گا کہ اس رمضان کے اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے دنوں کو انسان عبادت الہی میں گزارے، ریاضت الہی میں گزارے، ذکر الہی میں گزارے، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزاریں۔ درود شریف آپ کثرت سے پڑھیں تاکہ آپ کی زبان، اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو صحیح طور پہ درود شریف پڑھ نہیں پاتے ہیں، سنے سنائے ہوئے یاد رکھے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ خالی وقت ہے، اس میں گھر بیٹھے آپ درود شریف کتابوں سے دیکھ کر، علماء سے سن کر، صحیح طور پر لفظ بر لفظ اس کو صحیح طور پر یاد کرنے کا آپ کو موقع ملا ہے، قرآن شریف صحیح پڑھنے کا آپ کو موقع ملا ہے۔
کہ گھر بیٹھے آپ صحیح طور پہ قرآن شریف کو ایک ایک لفظ سمجھ سمجھ کر پڑھیں، لفظی درستگی اور صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی آپ عادت بنا لیں۔ ان خالی وقت میں میں نوجوانوں سے خاص کر گفتگو کر رہا ہوں کہ نوجوان طبقہ، جو میرے نوجوان بھائی ہیں، وہ اپنے موبائل پہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے، آپ اس نیٹ کے ذریعہ آپ گندی فلمیں، بری چیزیں آپ نہ دیکھیں، گناہ کے مناظر نہ دیکھیں، بلکہ گھر بیٹھے آپ قرآن کریم سنیں اور اس سے قرآن پڑھنے کے طریقے بھی سیکھیں۔ آپ کو بہت ساری چیزیں موبائل سے حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، بدی سے گناہوں سے دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر الہی کثرت سے کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی زندگی نصیب عطا فرمائے، شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کثرت سے پڑھتے رہیں، توبہ استغفار میں لگے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، نماز اور قرآن کی تلاوت میں آپ دن و رات گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان آواز کو قبول فرمائے، ہماری اس آواز کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے خیش و اقارب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔